السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجنائز سبق نمبر ہے 126۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدفنوا موتاکم باللیل الا ان تضطروا، اخرجہ ابن ماجہ واصلہ فی مسلم، لیکن قال زجر ان یقبر الرجل باللیل حتی یصلی علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو رات کے وقت میں دفن مت کیا کرو سوائے اس کے کہ تم مجبور ہو جاؤ۔ اور مسلم میں ہے کہ آپ نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا حتیٰ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا رات کے وقت میں میت کی تدفین کرنا منع ہے سوائے اس کے کہ مجبوری اور عذر ہو۔ میت کی تدفین کے اوقات کے تعلق سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور میت کو دفن کرنا، 3 اوقات میں نماز پڑھنا اور میت کو دفن کرنا، اس سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روکتے تھے۔ نمبر 1، جب سورج طلوع ہو رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے، یعنی پوری طرح طلوع ہو جائے۔ نمبر 2، عین دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج زوال پذیر ہو جائے، سورج ڈھل جائے۔ نمبر 3، سورج کے غروب ہونے کے وقت یہاں تک کہ پوری طرح سورج غروب ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 831۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو دفن کرنے سے منع کیا سوائے اس کے کہ مجبوری ہو۔ تو ان تمام روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا میت کی تدفین رات کے وقت سوائے مجبوری اور اشد ضرورت کے نہیں کرنی چاہیے، اس وجہ سے کہ رات کے وقت جب تدفین ہوگی تو جنازے میں لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، اور اگر جنازہ دن کے وقت پڑھ لیا گیا تو کسی عذر کے پیش نظر رات کو بھی دفن کرنا پڑے تو جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو رات کے وقت اس کی قبر میں دفن کیا تھا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1057، اور امام بخاری نے تعلیقاً بیان کیا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1340۔ اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رات کے وقت دفن کیا، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور اسی طرح خود پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی رات کے وقت میں ہوئی۔ چہارشنبہ بدھ کی رات سید عائشہ فرماتی ہیں کہ چہارشنبہ بدھ کی رات آ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے
کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کا دفن کرنے کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کی درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی۔ الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ ان تمام مذکورہ احادیث سے امام شوکانی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے اور جمہور بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ رات کے وقت میں تدفین نہ ہو الا یہ کہ مجبور کر دیے جاؤ تو اس وقت میں پھر جائز ہوگا۔ اگلی حدیث عن عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما جاء نعی جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم اخرجه ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس نے انہیں کھانا پکانے سے مشغول کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث اور آپ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ جس کسی گھر کے اندر میت ہو جائے، فوتگی ہو جائے، آس پاس والوں کو، پڑوسیوں کو، قریب کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کھانا تیار کر کے اہل میت کو دیں کیونکہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس نے انہیں مشغول کر دیا، یعنی میت ہو جانے کی وجہ سے، فوتگی اور وفات ہو جانے کی وجہ سے وہ غم زدہ ہیں اور کھانے پینے کا اہتمام کرنا، کھانا پکانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ان کے لیے مسئلہ اور مشکل ہے۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جس کسی گھر میں میت ہو، قریب کے پڑوسی لوگ ان کو کھانا بنا کر دیں تاکہ گھر میں موجود جو حضرات کھانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، جیسے چھوٹے بچے اور اس طرح کے دیگر افراد خانہ۔ اور یہ کھانا صرف میت کے گھر والوں اور دور سے آئے ہوئے رشتہ داروں کے لیے ہے، باقی محلے دار اور دیگر لوگ جو ہے وہ اس کھانے کے مستحق نہیں۔ اسی طرح میت والوں کے گھر جمع ہونا اور کھانے پینے کا باقاعدہ اہتمام کرنا، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اس کو نوحہ سمجھتے تھے، اور اس طرح کرنا کہ میت کے گھر جمع ہو کر کھانے پینے کا باقاعدہ ایک فنکشن کریٹ کر لینا، تو اس کی حدیث میں ممانعت ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر ہے 1612۔ اور ہمارے ہاں جو رواج ہے یا جو ہمارا کلچر بن چکا، کسی کے گھر میت ہو، یوں اہل محلہ اور قریب دور کے نزدیک کے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ کھانے پینے کی محفلیں چلتی ہیں، گویا گھر کے اندر مرگ نہیں بلکہ شادی کا کوئی ماحول ہو یا شادی ہو رہی ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی کے بھائی تھے۔ جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہیں قیام پذیر رہے، اور نجاشی اور دیگر لوگوں نے جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پھر جعفر نے مدینے کی طرف بھی ہجرت کی اور خیبر میں اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
جعفر کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں جعفر کی آمد پر زیادہ مسرت ہے یا خیبر فتح ہونے پر۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ جعفر بن ابی طالب بہت زیادہ سخی انسان تھے، اور جعفر بن ابی طالب 8 ہجری میں موتا کے مارکے میں جام شہادت نوش کیا، اور اس مارکے میں لشکر کی کمان جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں بازو جنگ میں بدن سے کٹ کر جدا ہو گئے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جعفر کے دونوں بازوؤں کے بدلے 2 پر لگا دیے ہیں، جس سے جعفر جنت میں جہاں چاہے پرواز کرتا پھرتا ہے۔ المعجم الکبیر للطبرانی۔ اسی وجہ سے جعفر بن ابی طالب کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بلا وجہ میت کو دفن کرنے میں لیٹ نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ اور جہاں کسی گھر کے اندر شہادت ہو جائے، میت ہو جائے، قریب کے لوگ، ہمسایہ، اہل محلہ چاہیے کہ ان کو کھانا پکا کر دیں، کہ کیونکہ وہ غم زدہ ہے اور کھانے پکانے وغیرہ کا اہتمام کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔